دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اب ان کا دل آپ سے بھر چکا ہے اور آپ واقعہ الجھن میں ہیں کہ اب کیا کریں۔ ہر طرف سے ایک ہی مشورہ ملتا ہے، اگنور کر دو، رونا بند کر دو، موو آن کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں سننے میں آسان لگتی ہیں، کرنے میں نہیں۔ آپ کے دل میں ابھی بھی سوال ہے کہ کیا واقعہ سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا واقعہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا ابھی بھی کہانی کا کچھ حصہ باقی ہے؟ سچ یہ کہ جب کوئی انسان آپ سے دور ہونے لگتا ہے، جب کوئی انسان آپ کو اگنور کرنے لگتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہے، جیسے وہ آپ کی پوری شخصیت پڑھ چکا ہو، آپ کے رد عمل، آپ کی کمزوریاں، آپ کے جذبات، سب کچھ۔ اور جب کسی کو لگے کہ وہ آپ کو جان چکا ہے تو دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو سسپنس پسند ہوتا ہے، انسان ادھوری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، نیا پن پسند کرتا ہے، انجان چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ جب ساری کہانی پہلے سے معلوم ہو تو دل خود بخود پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اور شاید یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو جان چکا ہے، انہیں لگتا ہے کہ اب آپ کی کتاب ختم ہو چکی ہے، کوئی نیا صفحہ باقی نہیں، کوئی نیا باب باقی نہیں۔ لیکن آج ہم کتاب نہیں بدلیں گے، آج ہم خود کو تبدیل کرنے کا ڈرامہ بھی نہیں کریں گے، آج ہم صرف اسی کتاب کے اندر ایک نیا باب شامل کریں گے، ایک ایسا باب جس کی انہیں کبھی توقع نہیں ہوگی۔ اور یقین مانیں، کبھی کبھی پوری کہانی بدلنے کے لیے صرف ایک نیا باب ہی کافی ہوتا ہے۔ بس دھیان سے سنیں، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ عام مشورہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سٹیپ 1، غیر متوقع شائستگی۔ اب ذرا رک کر سوچیں، ابھی ہو کیا رہا ہے؟ وہ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ غصہ دکھاتے ہیں، آپ شکایت کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ آپ سے دور جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ سے فاصلہ چاہتے ہیں، آپ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خاموش ہوتے ہیں، آپ سوالوں کی بارش کر دیتے ہیں، آپ وضاحت مانگتے ہیں، آپ جواب مانگتے ہیں، آپ کلوزر مانگتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہی کریں گے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ روئیں گے، لڑیں گے، منائیں گے، اور آخر میں وہ جو کچھ بھی کہیں گے اسی کو مان لیں گے۔ یعنی آپ کا ہر رد عمل ان کے لیے قابل پیش گوئی بن چکا ہے، اور جب کوئی انسان قابل پیش گوئی بن جائے تو اس کی آہستہ آہستہ اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ اب کھیل بدلنا ہے، اور کھیل بدلنے کا پہلا اصول ہے غصہ چھوڑ دیں، کیونکہ طاقت غصے میں نہیں ہوتی، طاقت شائستگی میں ہوتی ہے۔ غصہ کمزوری کی زبان ہے، شائستگی طاقت کی زبان ہے۔ زندگی میں جتنے بھی واقعہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ چیخ کر اپنی طاقت ثابت نہیں کرتے، وہ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، اور مضبوط انداز میں بات کرتے ہیں۔ اب سوچیں، جب وہ آپ سے کہیں کہ مجھے سپیس چاہیے، مجھے وقت چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑے فاصلے کی ضرورت ہے، تو وہ دل ہی دل میں کس رد عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ گھبرا جائیں گے، آپ فوراً کہیں گے کیوں، کیا ہوا، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ آپ انہیں روکنے کی کوشش کریں گے، آپ محبت کا اظہار کریں گے، آپ انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس اسکرپٹ کو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اب اسکرپٹ بدلنا ہے۔ جب وہ کہیں کہ مجھے سپیس چاہیے تو آپ کہیں، سچ کہوں تو مجھے بھی کچھ وقت سے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے درمیان بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، شاید ہمیں واقعہ تھوڑا فاصلہ چاہیے۔ بس نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی سوال، نہ کوئی التجا، صرف سکون اور مضبوط انداز۔ اور یہی سکون اس کے ذہن میں طوفان پیدا کرے گا، کیونکہ وہ جس رد عمل کے لیے تیار تھے وہ انہیں نہیں ملا۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ ان کی منتیں کریں گے، لیکن آپ پرسکون رہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آپ انہیں روکیں گے، لیکن آپ نے راستہ کھول دیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے بہت عجیب ہوتا ہے، ان کے ذہن میں فوراً سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتنا پرسکون کیوں ہے، یہ اتنی آسانی سے مان کیسے گیا، کیا یہ پہلے سے تیار تھا؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت کا توازن بدلنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ متوقع رد عمل نہیں دیتے تو ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور انسانی دماغ کنفیوژن برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جواب ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کنفیوژن دوبارہ کشش کی ماں ہے۔ جہاں سوال پیدا ہوتے ہیں وہیں دلچسپی دوبارہ جنم لیتی ہے، اور یہی اس سٹیپ کا مقصد ہے۔ سیکنڈ سٹیپ، مکمل غائب ہو جانا۔ پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا، اب اگلا قدم اور زیادہ طاقتور ہے، غائب ہو جانا۔ صرف آن لائن نہیں، حقیقی زندگی میں بھی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب صرف میسج نہ کرنا ہے، کال نہ کرنا ہے، یا رابطہ نہ کرنا ہے، لیکن اصل خاموشی مکمل غیر موجودگی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا سے غائب، اسٹیٹس ختم، سٹوریز ختم، پوسٹیں ختم، اور صرف یہی نہیں، دوستوں سے بھی کم رابطہ، خاص طور پر وہ دوست جو مشترکہ ہیں۔
وہ لوگ جن کے ذریعے آپ کی خبر پہنچ سکتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کی خبر آسانی سے ملتی رہے گی تب تک آپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک ایسا خلا پیدا کرنا ہے جس کی انہیں عادت نہ ہو۔ سوچیں، جو انسان روز نظر آتا ہے اچانک کہیں نظر نہ آئے، جو ہر جگہ موجود ہو اچانک ہر جگہ سے غائب ہو جائے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ذہن سوال پوچھنا شروع کرتا ہے، جب آپ کا لاسٹ سین دنوں تک نظر نہ آئے، جب آپ کی کوئی نئی تصویر نہ آئے، جب آپ کی کوئی خبر نہ ملے، تب اصل سسپینس شروع ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ بے چین کیا چیز کرتی ہے؟ خاموشی، کیونکہ خاموشی میں دماغ خود کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچیں گے یہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ تو نہیں، کیا واقعہ موو آن کر گیا ہے؟ یہ سوال کشش کو دوبارہ جگاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حاضری سے عادت بنتی ہے، غیر حاضری سے قدر بنتی ہے، ویلیو بنتی ہے۔ اسی خاموشی میں کشش جنم لیتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم شرط ہے، یہ خاموشی تب بھی کام کرے گی جب یہ حقیقی ہو۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور باہر سے غائب ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے۔ اس لیے اس دوران سب سے ضروری چیز ہے اپنی قدر پر یقین۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ایک ویلیو ہے، آپ کی اپنی ایک شناخت ہے۔ آپ کی زندگی صرف اس ایک انسان کے گرد نہیں گھومتی۔ جب تک آپ خود کو طاقتور محسوس نہیں کریں گے، آپ کے عمل میں طاقت نظر نہیں آئے گی۔ لوگ وہی محسوس کرتے ہیں جو آپ خود اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے مانگنا چھوڑ دیا اور خود پر کام کرنا شروع کر دیا، اسی دن کھیل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دن آپ کی توجہ باہر سے ہٹ کر اپنے اوپر آ جاتی ہے، اپنی شخصیت پر، اپنی صحت پر، اپنی زندگی پر، اور یہی اصلی تبدیلی ہے۔ کیونکہ جب آپ خود کو بہتر بنانے لگتے ہیں تو آپ کی توانائی بدل جاتی ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، اور جب آپ بدلتے ہیں تو کہانی بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نیا باب شروع ہوتا ہے۔ سٹیپ 3، خود کو اپ گریڈ کریں۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ آپ خاموش ہو چکے ہیں، آپ فاصلے پر جا چکے ہیں، آپ غائب ہو چکے ہیں، اور اب آپ نے اپنی توجہ واپس خود پر رکھ دی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ صرف غائب ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، بدلتے نہیں۔ یاد رکھیں، صرف غائب ہونا کشش پیدا نہیں کرتا، بدل جانا کشش پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب آپ خود پر کام شروع کرتے ہیں تو ایک فطری جذبہ جاگتا ہے، مالکیت کا جذبہ۔ یہ انسانی نفسیات کا بہت گہرا اصول ہے۔ سوچے کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہ ہو، لیکن وہی چیز جب دوسرے کسی کے پاس جانے لگے تو اچانک وہی چیز آپ کو قیمتی لگنے لگتی ہے۔ یہی ملکیت کا احساس ہے۔ ہم ہمیشہ اس چیز کی قدر تب کرتے ہیں جب ہمیں لگنے لگے کہ وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب تک آپ دستیاب رہتے ہیں، جب تک آپ ہر وقت موجود تھے، جب تک آپ کی توجہ مفت میں مل رہی تھی، تب تک سکون تھا، تب تک یقین تھا، تب تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ بدلنا شروع کرتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بنانا شروع کرتے ہیں تو سامنے والے کے ذہن میں ایک طاقتور سوال پیدا ہوتا ہے، جو پہلے میرا تھا اب کہیں میرا نہ رہے۔ یہ سوال بہت گہرا ہے اور یہی سوال کشش کو دوبارہ جگاتا ہے۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ کہانی اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہی، اب آپ وہ انسان نہیں رہے جو ہر وقت دستیاب تھا، اور پھر ذہن بے چین ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں، آپ اچانک اتنے مصروف کیوں ہو گئے، آپ بدل کیوں گئے ہیں۔ یہ سوالات تجسس پیدا کرتے ہیں، اور تجسس توجہ پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، آپ کی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت کا توازن بدلنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سب تب بھی ممکن ہے جب آپ واقعہ خود کو اپ گریڈ کریں۔ صرف دکھاوا نہیں، حقیقی تبدیلی۔ اپنی صحت بہتر کریں، اپنی شخصیت بہتر کریں، اپنی زندگی کو مقصد دیں، اپنے خوابوں پر کام کریں۔ جب آپ کی زندگی بھرپور ہو جاتی ہے تو آپ کسی ایک انسان کے گرد نہیں گھومتے، اور یہی چیز آپ کو پرکشش بناتی ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو بڑھ رہی ہو، جو آگے بڑھ رہی ہو، جو خود کو بہتر بنا رہی ہو۔ اور جب انہیں محسوس ہوگا کہ آپ واقعہ بدل رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اور شاید ان کے بغیر بھی خوش ہیں، تو یہی وہ لمحہ ہے جب دل واقعہ پلٹتا ہے۔ سٹیپ 4، واپسی پر نیا رویہ۔ اب ہم اس مرحلے میں ہیں جہاں وہ واپس آنے لگتے ہیں، کسی میسج کے ذریعے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی سیدھا بات کرنے کی کوشش۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنی پچھلی محنت ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ وہی محبت، وہی پیچھے دوڑنا، وہی ضرورت سے زیادہ اظہار۔ لیکن آپ کو یہاں مختلف ہونا ہے۔ یاد رکھیں، یہ واپسی اختتام نہیں، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اب آپ کا رویہ بدلنا ہے۔ سب سے پہلے اصول سمجھ لیں، محبت کا اظہار نہیں،
एहतराम का इजहार करें। ये बहुत बारीक फर्क है मगर बहुत ताकतवर फर्क है। मोहब्बत में इंसान खो जाता है, एहतराम में इंसान अपनी जगह बरकरार रखता है। अब जब वो वापस आए तो आप जज्बाती रद्द-ए-अमल ना दें, ना ज्यादा खुश हों, ना ज्यादा टूट जाए, न फौरन सब कुछ पुराना कर दें। अब पुरसकून रहें, नॉर्मल रहें और थोड़ा सा फासला बरकरार रखें। गुर्बत नहीं मगर मौजूदगी बरकरार रखें, यानी आप वहां हैं लेकिन पहले जैसे दस्तयाब नहीं है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी अब सिर्फ उनके गिर्द नहीं घूमती। ये एहसास बहुत अहम है, क्योंकि जब कोई इंसान ये सोच ले कि वो आपकी पूरी दुनिया है तो वो आपकी कदर कम कर देता है, लेकिन जब उसे लगे कि वो सिर्फ एक हिस्सा है तो वो दोबारा सोचने लगता है। अब अगला असूल और भी अहम है, माफ करें लेकिन आसानी से वापस वही जगह न दें। ये नहीं कि आप सख्त हो जाएं या ये नहीं कि आप बदला लें, बल्कि ये कि आप वाजे हों। आप उन्हें ये एहसास दें कि आप बदल चुके हैं, अब पहले जैसे नहीं रहे, अब वो आपकी जिंदगी में वैध ऑप्शन नहीं है। यही वो चीज है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जब चीजें आसानी से मिल जाएं तो उनकी कदर कम हो जाती है, लेकिन जब चीज के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो वो कीमती लगने लगती है। अब वो आपकी तवज्जो के लिए कोशिश करेंगे, वो बातचीत के लिए मौका ढूंढेंगे, वो आपके रद्द-ए-अमल को समझने की कोशिश करेंगे, और यही वो लम्हा है जहां उनका रवैया बदलना शुरू होता है। क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की कदर कर जो उसे आसानी से नहीं मिलती, और जब वो ये महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो अब मुफ्त नहीं रही बल्कि उसके लिए उसे मेहनत करनी है, तो उनकी सोच बदल जाती है। वो आपको वैसा नहीं देखेंगे जैसा पहले देखते थे, और यही इस स्टेप की असल ताकत है। आपने न चीखा, न रोया, न पीछा किया, आपने सिर्फ अपने म्यार को बुलंद किया, और यही खामोश ताकत सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि आखिर में इंसान वही चीज याद रखता है जिसके लिए उसे मेहनत करना पड़ी हो। अब एक कड़वा सच सुन लें, ये सब बातें तब तक काम नहीं करती जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होते। अगर आप जज्बाती तौर पर कमजोर हैं तो उनका एक छोटा सा मैसेज भी आपकी सारी मेहनत खराब कर सकता है। हकीकत यह है कि आप कमजोर इसलिए नहीं कि आपके साथ ये सब हुआ, आप कमजोर इसलिए क्योंकि आपने कभी अपने जज्बात पर कंट्रोल करना नहीं सीखा। एक वीडियो, एक कदम या एक लम्हे का फैसला जिंदगी नहीं बदलता। खुद को बदलने में वक्त लगता है, मुसलसल मेहनत लगती है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपका अपना आप पर यकीन ना होना। आपके दिल में कहीं ये खौफ बैठा हुआ है कि कहीं वो मुझे छोड़ न दे, कहीं उसे मुझसे बेहतर कोई न मिल जाए। जब तक आप खुद को नाकाबिले बदल नहीं समझेंगे, आपके अमल भी कमजोर रहेंगे, आपकी शख्सियत और आपके रद्द-ए-अमल एक जैसे नहीं होंगे। असल जीत पहले ज़हन में होती है, फिर हकीकत में नजर आती है। दोस्तों, अगर आप वाकई खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी के लिए आसान इंतखाब नहीं है, आप एक आम कहानी नहीं है, आप एक चैलेंज है। और चैलेंज वो चीज होती है जिस तक पहुंचने के लिए लोग मेहनत करते, जिसकी कदर आसानी से नहीं की जाती बल्कि कमाई जाती है। लोगों को आप तक पहुंचने के लिए सोचना पड़े, कोशिश करनी पड़े और खुद को साबित करना पड़े। यही वो जगह है जहां आपकी असल वैल्यू शुरू होती है, जहां लोग आपकी कदर करते हैं, आपकी बात को अहमियत देते हैं। लेकिन ये सब तब भी मुमकिन है जब आप खुद भी अपने आप को वैसा देखें, जब आप वाकई ये मान लें कि आप अहम हैं, कि आपकी अपनी कदर है और आप किसी के पीछे दौड़ने के लिए नहीं बने। तब भी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है, क्योंकि तब्दीली पहले अंदर आती है फिर बाहर नजर आती है। और अगर आप वाकया उस सोच के साथ खुद को बेहतर बना रहे हैं तो ये सिर्फ आगाज है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर देखते रहिए। यही वो कदम है जो आपको अगले लेवल तक ले जाता है। याद रखें, अगली वीडियो तक सिर्फ देखना नहीं, अपने आप पर काम भी जारी रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।